بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم سب کی زندگی میں ایک نہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ ہم جتنا اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کی پیش خدمت لایا ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پورے جسم میں سنسنی دوڑ جائے گی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میں صبا ہوں، میری عمر 31 سال ہے اور میں آج اپنی زندگی کا ایک تلخ پنہ آپ لوگوں کے سامنے کھولنے جا رہی ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور نئی آبادی میں رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے الگ ہی کرائے کا مکان لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ وسیم شادی کے شروع میں ہی بہت سخت مزاج قسم کے ثابت ہوئے تھے۔ ان کی خوشی بس اچھا کھانا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ان کی زندگی میں بس ایک کام والی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ زیادہ تر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتے تھے۔ ان کو پیسے سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ آج تک انہوں نے مجھ سے پیار کے 2 بول بولے ہوں۔ خیر، میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس روکھی سوکھی زندگی کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر سچ یہ بھی ہے کہ میں وسیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن میں ایک آم کا درخت تھا اور بھی کافی سارے پھول پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے اور وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان دنوں ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہمارا بیٹا احمد ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی مالک مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ اس درخت کی وجہ سے مچھر بہت ہو جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ رات کے 9 بجے وسیم فیکٹری چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کے کوئی 11:30 بجے کا ٹائم تھا جب میں کچن میں کام کر کے فارغ ہوئی اور پھر اپنے لیے 1 کپ چائے بنا کر صحن میں پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے دور بہت سارے لوگوں کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا، بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر وہ آواز تھوڑی قریب سے سنی۔ میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے 10-15 مرد ہم آواز کہہ کے لگا رہے ہوں۔ میرا خون خشک ہونے لگا اور وہ آواز اب مجھے اپنے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دی۔ میں کپ وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی اور وہ ساری رات میں نے احمد کے ساتھ صورتیں پڑھتی اور جاگ کر گزاری۔ احمد میرا بیٹا اس وقت صرف 1 سال کا تھا۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگتا تھا تب کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے جیسے دیوار پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی اور وسیم کمرے میں سو رہے تھے تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی دکھی۔ میں حیران ہو گئی کہ امی یہاں کیسے، وہ بھی اچانک۔ میں جب کچن سے نکل کر وہاں گئی تب وہاں کوئی نہ تھا۔ خیر، پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ زندگی ٹھیک گزر رہی تھی، پر ایک رات کی بات ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا،
دور کہیں کتا بھونک کر گہری خاموشی میں خلل ڈال دیتا۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی، اس وقت کون ہوگا؟ وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے؟ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ وہ وسیم تھے، پر آج انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا تھا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے ہاں طبیعت نہیں ہے ٹھیک۔ میں نے ان سے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا، میں باہر اس کا دودھ بنانے چلی گئی۔ جب میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور وہ دونوں کھیل رہے تھے۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے۔ بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا اور اسی میں مگن تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سونے لیٹے، پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے، پر وہاں احمد نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میں فوراً اسے اٹھا لائی۔ شام کو جب وسیم سو کر اٹھے، میں نے ان سے ان کی طبیعت کا پوچھا تو وہ کندھے چکا کر کہنے لگے، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی پر چپ رہی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے بستر پر ٹٹول کر دیکھا تو وہاں پر میرا بیٹا احمد موجود نہیں تھا۔ اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ اور آپ کو دروازہ کس نے کھولا؟ میں نے ان سے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی اور دوبارہ پوچھا، کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، بالکل دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی دفعہ خوف سا آ رہا تھا۔ ہمارا بچہ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے میرے سر کے تاج؟ تو وہ بولے تو کچھ نہیں، مگر انہوں نے مجھے کس کر باہوں میں پکڑ لیا، جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ یہ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو وسیم وہاں نہیں تھے۔ میں نے سوچا واش روم ہوں گے اور لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی، پر وہ نہ آئے۔ تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی کہ اچانک ہی وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی، جس پر وہ مسکرا گئے اور دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لیتے ہوئے بولے، کیا ہوا میری بیگم جان کو؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں تکتی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ وہ وسیم ہے۔ میری آنکھ نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا اور بولے، میں جانتا ہوں تم اکیلی ہو، میں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ کتنی معصوم اور پیاری ہو تم، اس معصوم چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ میں ان کے سینے سے لگی یہ سب سن رہی تھی، مگر وہ آواز وسیم کی نہ تھی۔ یہ آواز بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی حس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگا، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے کہ میں تو بس کھلی اٹھی تھی۔
سچ ہے، ایک عورت اپنے مرد سے بس پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر پڑا تھا، اور ایسے ہی 3 ماہ گزر گئے۔ وسیم اب بھی تھے تو ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں، اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں اس بھیانک حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا، مگر یقین اس دن ہوا جب میں وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ دروازہ بجا اور وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ وہ جب یہاں سے گئے تھے تو جوتی پہن کے گئے تھے۔ اف، بہت ٹھنڈ ہے باہر، وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ میں نے وسیم سے پوچھا کہ وسیم باہر کون تھا؟ باہر کہاں باہر؟ وہ لاپرواہی سے بولے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ باہر دروازے پر کون تھا؟ باہر میں ہی تھا، اور کون ہو سکتا ہے؟ تم تو اس قدر سست ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارا دن کرتی ہی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتے رہے، مگر میرا تو دماغ کہیں اور ہی تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوئی تھی۔ وسیم، آپ باہر کیوں گئے تھے؟ وسیم غصے سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا ہوا تھا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ مگر آپ تو ابھی رات کو ہی آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتایا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، مجھے وہ حوصلہ تو دے رہے تھے، مگر خود پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منت کرتی، مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال پھر سے چھوڑ آئیں، ہم وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر وسیم نے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے میرے آنسو بھی نظر انداز کر دیے، اور مجھے یوں ہی تنہا اس جہنم میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کہہ جاتے، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا، رات سکون سے گزر جاتی، صبح وسیم آ جاتے تھے، مگر میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ ان دنوں ایک دن وسیم کسی مولانا کو لائے، گھر کو دم کروایا۔ ہم کو اب اطمینان سا ہو گیا تھا، مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا اور کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، میں سمجھ گئی کہ میرے بچے کو کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق دکھتی ہے، اور یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی۔ سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج سے کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی بھی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی، اور میری چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور ایک سرگوشی میرے کانوں میں آئی، شش، آہستہ، ہمارا احمد جاگ جائے گا۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ وہ مجھے چھوڑ کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ آہٹ سے ہی میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ گھپ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ خوف سے لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں دوڑ کر گئی اور احمد کو اٹھا لیا اور سورتیں پڑھنے لگی۔ اتنے میں میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی آئی کہ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ اسے دو مجھے۔ وہ اٹھ کر میرے بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود میں محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ دوبارہ بولا، لے جا رہا ہے نا کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور۔ یہ بول کر اس نے ہم دونوں ماں بیٹے کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے احمد کو لیا اور چوما۔
چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی۔ کاٹو تو لہو نہیں، ایسی حالت تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا وہ جا چکا ہے، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل تھے وہ دن۔ اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ ان کو اب اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر سب بس پیسے ہی لوٹتے رہے۔ میں ادمری ہو گئی، رو رو کر دن رات جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی رہتی تھی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، اور ایسے ہی 2 ہفتے گزر گئے۔ وسیم پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی تھی۔ کوئی امید دکھائی نہ دیتی۔ سب کو ہم نے یہی بتایا کہ احمد کہیں کھو گیا ہے۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے، جب میری آنکھ کھلی تو میرا جگر کا ٹکڑا، میری دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا ملا۔ میں اسی وقت شکر کے سجدے میں گر گئی، اور ہم نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر اسی وقت وہ گھر چھوڑ دیا۔ کچھ دن سسرال میں رہنے کے بعد ایک اور جگہ پر گھر دیکھ لیا، اور ہم پھر وہاں شفٹ ہو گئے۔ پھر وہاں ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اب میرا بیٹا احمد 8 سال کا ہو چکا ہے، اور میں سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب اس کو میں یہ سارا واقعہ ضرور سناؤں گی۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔